قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبين الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطاعة وياسين أبي القاسم محمد وآله وحبيبه وبشرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سورہ مبارکہ محمد کی آیت کی تلاوت بلدی کی گئی تھی لیکن کچھ شب جمعہ کی وجہ سے اور کچھ شہدائے کراچی کا تذکرہ ہونے کی وجہ سے ہمارا موضوع کچھ ایسا بنتا چلا گیا کہ اس آیت کے ترجمے تک کا وقت نہیں ملا. آیت بہت مشہور آیت ہے. اے ایمان لانے والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اس کے حوالے سے اب یہ جو 2 دن کی مجالس باقی بچی اس میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلا جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے حوالے سے یزید سے ایک بہت بڑی بھول یا خطا یہ ہوئی. پورا جہاد کربلا اس کے نامہ احمد اس انداز سے سیاہی بکھیر گیا کہ جہنم بھی شاید اس کے وجود سے اللہ سے پناہ مانگو. لیکن اس جہاد کربلا کے حوالے سے کربلا جو اس نے ظلم کیے وہ اپنی جگہ یعنی اس کے مظالم کو میں ہلکا نہیں کر رہا ہوں لیکن اس سے 2 بہت بڑی غلطیاں عاشور کے دنوں عاشور کی سے اور ایسی غلطیاں کہ جب تک کہ وہ خود بھی زندہ رہا تو پچھتاتا اور آج بھی یزید کے چاہنے والے یزید کے حوالے سے اس کی غلطیوں کو مان کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے جملے ذرا سے مبہم ہے ابھی اس کی تفصیل اور تشریح آتی رہے مگر ہمیں یزید کی غلطی پہ اتنا تعجب نہیں جتنا اگر وہی غلطیاں جو 2 غلطیاں یزید نے کی اگر وہی 2 غلطیاں حسین کے چاہنے اور ماننے والے بھی کرتے ہیں تو تعجب. یزید جو غلطی کرے تو کرے حسینی کو اور حسین کے ماننے والے اور کربلائی کو اور کربلا کے ماننے والے کو کیا ہو گئے. شاید ایک غلطی آج کی مجلس میں آئے لوگوں کا وقت نہ ملے اور ایک غلطی کل کی مجلس میں آئے. اور پہلی غلطی کی تشریح کرتے ہوئے اگر ہمیں اپنے گزشتہ کل کی مجلس کا آخری حصہ یعنی دجال کی وضاحت کا موقع نہ ملا تو جو دوسری غلطی کی یزید کی بتانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یزید نے وقت کے 2 غلطیاں کی ہے خاص حوالے سے بات کی جائے تو جو دوسری غلطی میں بتانا چاہتا ہوں اس میں دجال کا تذکرہ کرائے. آئیے بہت ساری مبہم باتیں ہو گئی ٹوٹے ٹوٹے جملے
سمجھ میں آ کے نہیں آ رہے ہوں گے کہ جب تک کہ میں اس کی وہ وضاحت نہ کروں. میرے ذہن میں ہے، جس کو ذہن میں رکھ کے میں یہ دو جملے کہہ رہا ہوں. یہ حدیث پہلی ہے وہ یہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ عاشور کی سیب ہے. جب میں نے حسین کو شہید کر دیا اور حسین کا پھٹا ہوا سر لوگ کے نیزہ کے میں نے بلند کروا دیا تو کربلا کا جہاد ختم ہو گیا. میں دین قیام میں کامیاب ہو گیا، حسین مارے گئے، اب کربلا کا جہاد ختم. اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ نہ صرف یہ کہ کربلا کا جہاد جاری ہے بلکہ خاص حوالے سے کہا جائے تو کربلا کا اصل جہاد تو عاشور کی سیب کے بعد شروع ہوا. خاص کانٹیکٹ میں بات کر رہا ہوں کہ اصل جہاد تو عاشور کے بعد شروع ہوا. اس لیے کہ جو جہاد کوفہ اور شام کے بازاروں اور بنداروں میں زینب کبریٰ نے کیا، خاص حوالے سے بات ہے. میں امام مظلوم کی عظمت یا جہاد کو کم نہیں کر رہا ہوں کہ آقا حسین کربلا میں اپنے پورے گھرانے کو قربان کیا اور اپنی جان دی. نہ انتظار کے کوئی اثر ہوا بتائے، نہ ہمارے ساتھ بتائے. شام میں زینب کبریٰ کا جہاد کہ یزید کو حنفی ماننا بھی پڑا، یزید مسالحت میں تیار بھی ہوا، یزید معافی کے قریب بھی آ گیا. توبہ نہیں. یزید کا ایک جملہ جو آج کل یزید کے فیور والے، عجب یزید کے فیور والوں کی بھی الگ الگ قسمیں، مگر وہ یزید کے فیور والے جو آقا حسین کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، وہ ایک جملہ ایسا کہہ دیتے کہ جس سے یزید کو کربلا کے واقعے سے بری ذمہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ کہ بھائی کربلا کے واقعے میں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، ان نے انتظار میں غلطی کی تھی. کہا جاتا ہے کہ خود یزید نے یہ کہا کہ میں نے تو تھوڑی ہی حکم دیا تھا، خدا لعنت کرے کہ مرجانہ پر کہ جس نے میرے حکم کے بارے یہ سب کچھ کر دیا. یہ تو ہم تاریخ باہر میں دیکھ کر ثابت کریں گے کہ یزید کا اس میں کتنا حصہ تھا اور کتنے احساسات یزید کے. اگر خود یزید کا یہ جملہ کہنا کہ اللہ لعنت کرے، یہ بتا رہا ہے کہ یزید بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ جو جو کربلا کے واقعے میں شامل ہے وہ سب حقدار لعنت ہے. اور یزید اپنی زبان سے یہ بات مان رہا تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یزیدیت کربلا کے فوراً بعد اتنے دباؤ میں کیسے آئے؟ عاشور کی سے پہلے تک میں یزید پہ اور یزید والوں میں کوئی اثر نہیں ہو رہا. جب علی اکبر جہاد کے لیے جا رہے تھے تو آقا حسین نے ہمارے ساتھ کو مخاطب کیا، اس پہ آیا میں کوئی اثر ہوا. اور جب خود آقا حسین کے سوکھے گلے پر قصرگاہ میں خنجر چل رہا جناب زینب کبریٰ نے اس کو ہمارے ساتھ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تیرے سامنے نواز رسول دبا کیا جا رہا اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ میں کوئی اثر ہوا. مگر کیا وجہ یہ کربلا کے واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ اس پہ ذمہ داری ڈال رہا، وہ اس پہ ذمہ داری ڈال رہا، وہ اس پہ ذمہ داری ڈال رہا اور آپ کی یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ بے قصور ہے. کربلا کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں تھا. عاشور کی سے پہلے کوئی اتنے گھمنڈی، اتنے مغرور، اتنے متکبر اور عاشور کے بعد پھر یہ سب کیوں کربلا کے واقعے سے اپنے آپ کو بڑی ذمہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اتنی تبدیل کہ 11 محرم کا قافلہ اس کربلا کے میدان سے چلا، نہ محمل نہ ہماریاں رسیاں بازو میں بندھی ہیں، سر پہ چادریں نہیں ہیں، ان سیداریوں کو، ان بیویوں کو لے جایا جا رہا. لشکر یزید اپنی حد تک زیادہ سے زیادہ ذلت و رسوائی کے سامان فراہم کر رہا اور یہی بیویاں جب شام سے رہا ہو کے چلی. بعض علماء نے لکھا کہ 8 کے دن یہ کربلا ہم
آج جو 40 کے اندر 1,15,00,000 زائرین پہنچتے، یہ پچھلے سال 1,15,00,000 یورپ اور امریکہ کے نان مسلم تو بے ہوش ہو جاتے ہیں عدد سنتے۔ 1,15,00,000 یا 115 ملین جسے آج کل کی زبان میں کہا جاتا۔ 40 کے دن سال میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا، مخصوصی عرفہ میں بھی ہوتی ہے، تو مخصوصی 15 شعبان کو بھی ہونے لگی، اب تو مخصوصی عاشور کی۔ تو وہ اسی حوالے سے کہ جنت کبریٰ کربلا عنہ، جو علماء اس سے اختلاف کرتے وہ اتنا مانتے کہ شام سے نکل کے مدینے، مگر اب یہی بیویاں محفلیں بھی ہیں، عبایاں بھی ہیں، پردے بھی ہیں، سروں پہ چادریں بھی ہیں، پوری عزت اور احتیاط کے ساتھ لے جایا جا رہا۔ وہی فوج یزید جو 11 محرم کو کربلا اس قافلے کو قیدی بنا کے لے چلی، اور وہی فوج یزید شام سے اس قافلے کربلا حفاظت کے ساتھ پروٹوکول دیتے ہوئے لا رہی ہے اور جملہ یہ دے رہی ہے کہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں، آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حفاظت کے۔ اتنی بڑی تصویر، وہی قافلہ ہے، وہی بیویاں ہیں، وہی یزید ہے، نہ محفل تھی، نہ ہماری تھی، نہ سر میں چادر۔ فوج اس لیے ساتھ آ رہی تھی کہ آگے آگے اعلان کرے، آج نہیں سبایا بنا کے رسول اللہ، اے کوفے والوں، اے راستے والوں، تماشا دیکھو، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جو قیدی بنا کے لے جائے جاتے، اور یہی فوج ہے، اور یہی بیویاں ہیں، اور ایسے ہی سواریاں ہیں، بہنوں بھائیوں کے ساتھ ناپے ہیں، وہی فوج عزت اور احترام کے ساتھ ہم پروٹوکول دے رہے ہیں، ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں؟ اس لیے ہوئی کہ یزید کے سمجھا تھا کہ عصر عاشور جنگ ختم ہو گئی، جہاد ختم ہو گیا، میں جیت گیا، حسین ہار ہے۔ زینب نے بتایا کہ جہاد کربلا نہ صرف یہ کہ کربلا سے شام تک جاری رہا، بلکہ زیادہ اہم جہاد تو کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں ہوا۔ اب یزید نے جو غلطی کی سو کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ حسین کے ماننے والے، حسین کے چاہنے والے یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے دلوں میں یہ خیال کیوں آ رہا کہ کربلا کا جہاد آقا حسین کے ساتھ مکمل ہو گئے؟ یا بہت 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 سوچا تو یہ خیال کیا کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا، بیویاں اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی، تو جہاد کربلا ختم ہو گیا۔ جیسے یزید کی یہ غلطی تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ عاشور کی سے پہل جہاد مکمل ہوا، جبکہ وہ چل رہا ہے، حسینی کی یہ غلطی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ 61 یا 62 ہجری میں جہاد کربلا مکمل ہو گیا، نہیں، کربلا کا جہاد شروع وہاں سے ہوا تھا، لیکن اب تک چل رہا۔ دنیا میں آپ جہاں دیکھیں، دنیا کے آپ کس علاقے میں پہنچے، کوئی ساتھی زمانہ ہو، ہر زمانے میں یہ جہاد کربلا مسلسل جاری۔ چنانچہ آپ کا علماء اعلام بڑی وضاحت کے ساتھ حسین کی آخری سزائے استغاثہ کی تشریح میں جملہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حسین نے میدان کربلا میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار الگ الگ موقعوں ہر دن ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کی، اور تیسری مرتبہ حسین نے ہر دن ناصرین ینصرنا اس وقت کہا جب فطرت انسانی کو جاننے والوں کو پتا کہ کوئی آدمی نہیں کہے گا ہر دن ناصرین ینصرنا، اس لیے کہ اگر ایک بوڑھا آدمی جو اپنے خاندان کا سربراہ، دیکھیں وہ جملہ آقا عباس کے حوالے سے کہا جاتا، مسائل میں پڑھا جاتا ہے کہ جب حسین آقا عباس یہ کہہ کر میدان میں جانے سے روکا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت، تو صبح سے لے کے سپہر تک یہ جملہ آقا عباس نے سنا، مگر جب سپہر آقا حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے مقتل میں جانے دوں، تو عباس نے پلٹ کے کہا جیسا پڑھا جاتا کہ آقا کو لشکر رہا کہاں کہ جس کا میرا علمدار تھا، میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہو، جس طرح نقل کیا جاتا۔ اصل منزل و کیفیت میں آقا حسین کی 57 سال کا یا تقریباً 60 سال کا بوڑھا
میں عام انسانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، حسین عام انسان نہیں، لیکن عام انسانوں کے حوالے سے 60 سال کا تقریباً 60 سال کا پورا جوان بیٹے کا دار برداشت کر چکا، 24 سال کے کریئر بھائی کا لاشا دیکھ چکا، ننے بیٹے علی اکبر کی ننی سے قبر بنا چکا، بہن کی اولادوں کے لاشے دیکھ چکا ہے، بھائیوں کی اولاد کے لاشے دیکھ چکا، پورا خاندان اس کی آنکھوں کے سامنے ایک طرح سے مارا گیا۔ اب اگر ایک عام انسان بھی ہو تو وہ ایسے موقع میں کہتا ہے کہ اپنے جی کے کیا کرو، اور جوان بھی نہیں کہتا، جوانوں کو کہا جائے کہ اس کو اپنی پوری جوانی گزارے، پورا ویسے ہی موت کے انتظار میں بیٹھا، سارا گھرانہ اس کے سامنے ختم ہو گیا، نہ بھائی رہا، نہ بھتیجے رہے، نہ بھانجے رہے، نہ بیٹے رہے۔ کیوں؟ عام انسانوں کے ایسے واقعات میں نے اپنے شہر کراچی میں آج سے 20 سال پہلے بہت دیکھے۔ اس وقت تو پورے پاکستان کی کیفیت ہے، میرے اعتبار سے شاید اس کا آغاز صحیح معنوں میں بھرپور طریقے سے کراچی سے ہوا۔ آپ نے یہ دہشت گرد پورے بیان چھوڑا تھے، بوڑھا باپ زندہ وہ ان کے قدموں میں کہتا ہے کہ ایک گولی ہمیں بھی مار دے گا، اور آپ کے لاشیں دیکھنے کے بعد، گھر والوں کے لاشیں دیکھنے کے بعد ہم سیکھیں کریں گے کیا اور کس کے لیے؟ ایک عام انسان جسے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، موت سے ڈرتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اتنے گھر والے مارے گئے، مجھے موت سے ڈر نہیں لگا۔ آقا حسین تو اس کا وارث و بیٹا جو علی کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پہ آ پڑے کہ میں موت پہ جاؤں۔ ابو طالب کا بیٹا، بچہ ماں سے اتنا مانوس نہیں ہوگا جتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس۔ حسین اس باپ کا بیٹا اور ایسے بیٹے کا باپ ہے کہ علی اکبر نے اگر پوچھا بابا کیا حلفنا علی ہم حق پہ نہیں ہے؟ حسین نے کہا بیٹا اس میں کیا شک ہے تو کہا دن کیا کروا، مرتے ہیں تو مر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حسین دین میں ہے، حسین کے باپ نے وہ جملہ تھا، حسین کے بیٹے اکبر نہیں جملہ، تو جسے عام حالت میں بھی موت تکلیف دے نہیں لگتی تھی، زندگی سے پیار نہ تھا، جب وہ اس منزل میں آ گیا کہ سارے گھرانے کے لاشیں اٹھا لیے، اب وہ زندہ رہ کے بظاہر کیا کرے؟ مگر اس وقت حسین کہہ رہے حل من ناصر نہیں، جب برا بات کہتا ہے مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے مجھے بھی مار دو، اس وقت حسین کہتے مدد چاہیے۔ اور اگر ان ضعیف روایتوں جو اس موقع میں قبول کر دی جاتی، جو مقاصد میں موجود سامنے رکھے، تو پتہ نہیں چلتا کہ جنوں کی اور مدد کے لیے آئی، حسین نے کہا واپس چلے، انبیاء آئے واپس چلے گئے، ملائکہ آئے واپس چلے گئے۔ یہ تو اور عجیب بات ہو، ایک طرف حل من ناصرین کہہ کے بلا رہے ہیں، خاص طور پر جو تیسرا استغاثہ حسین نے بلند کیا وہ اصغر کی ننی سے قبر کرانے کے بعد، کتنی عجیب بات، ایک طرف بلا رہے ہیں مدد کے لیے، دوسری جانب مدد کرنے والے آ رہے ہیں تو واپس چلے جاؤ، تو آقا اگر ان کو واپس بھیجنا تو بلایا کیوں تھا، اور اگر بلانا تھا تو واپس تو بھیجا، تو آقا کا بڑا عجیب جواب ہوگا، بس یہی میری دو مجالس کو پڑھا، آقا نے کہا میں نے مدد کے لیے بلایا وہ بھی صحیح، اور جو لوگ آگے ان کو واپس بھیجا وہ بھی صحیح، اس لیے کہ میں نے اپنی ذات کی مدد کے لیے نہیں بلایا، اور یہ لوگ آئے تھے کہ میری ذات کی مدد کرنے والے، جن کیا کریں گے حسین کی جان بچائیں گے نا، حسین کہہ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے بلا ہی نہیں دو، اور ایسا آئیں گے تو کیا کریں گے، ظالموں سے حسین کی جان کو بچائیں گے، حسین کو اپنی جان بچانے ہی نہیں، تو کہا کہ میری آواز بھی صحیح ہے، میرا واقع بھیجنا بھی صحیح، آواز میری یہ نہیں تھی کہ حل من ناصرین آؤ میری مدد کرو اور میری جان بچاؤ، تب یہ کہا جائے گا ان کو کیوں بھیجا کیونکہ جان بچانے آ رہے، میں نے جو کہا حل من ناصرین اپنے لیے نہیں کہا، اپنے مقصد کے لیے کہا، تو میرا مقصد ہے اس میں کون ہے کہ میری مدد کرنے کو بھیجا، ایسا حسین کا مقصد کیا؟ بہت تفصیلی باتیں ہو سکتی ہیں، میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں، زیارت وارثہ جو ہمارے پاس ہے، اور دیگر زیارت ہے، یہ زیارت وارثہ کی پوری تاریخ مفاتیح الجنہ میں پڑھ لیجیے، یہ زیارت وارثہ کی امام صاحب آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت تعلیم
جب کربلا کی زیارت کا راستہ کھلا، حسین کی شہادت کے فوراً بنو امیہ نے کربلا کی زیارت میں بھی پابندیاں لگائی۔ زیارت پہ جانا اتنا آسان نہیں تھا، خصوصیت کے ساتھ 2-3 جہاد کربلا کے بعد ایسے ہوئے، مجاہدین نے جا کے قبر حسین سے وہ جذبہ اور طاقت حاصل کی کہ بنو امیہ نے تقریباً زیارت پہ پابندی لگا دی۔ بنو عباس آئے تو جو کہ وہ تو آئی حسین کے نام پر تھے، آپ مثال آئے محمد، تو پہلی مرتبہ کربلا جانے کا سلسلہ عام لوگوں کے لیے سلسلہ شروع، مگر اتنا عرصہ گزر گیا لوگوں کو یہی پتا نہیں کربلا جا کے کرنا کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ عقیدت میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے کرنا کیا ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا، تو راضی جا کے کہا مولا وہاں جا کے کیا کروں؟ تو امام نے آداب زیارت بتائے تو زیارت کے التقاطیں لکھے۔ ذرا سی بات پھیل رہی ہے جبکہ میرا اصل موضوع تو ابھی شروع نہیں ہوا۔ مختصر زیارت کے وارثان نے میرے اس سوال کا جواب، آقا حسین آپ نے ہم میں ناصرین کیوں کہا؟ اول تو فطرت انسانی کے خلاف، بوڑھا آدمی اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد کہتا ہی نہیں ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر مان دے تو واپس کیوں؟ تو میں نے جواب دے دیا کہ حسین نے کہا مجھے اپنے لیے کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے اپنے مقصد کے لیے مدد چاہیے۔ اور وہ حسین کا مقصد کیا؟ پورے اشعار علماء نے پڑھے، پوری کتابیں علماء نے لکھی، میں ایک جملے میں بیان کروں۔ آقا شرع امام نے جب زیارت کا طریقہ بتایا تو ایک مرتبہ یہ کہا کہ خیال کرنا آقا حسین کو سلام کرو گے تو اصحاب امام کو فراموش نہیں کرنا، رنگ شہیدہ میں جا کے حدیث ابن مظاہر درد کی طریق کو الگ، مسلم ابن سجا، ہلال ابن نافع بجلی، برائل احمد علی، حتیٰ جون غلام حبشی، ان سب کو بھی سلام کرنا، اور ان کو جب سلام کرنا ہے تو کس طرح؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، مددگار انصار ناصر کی جمع۔ میدان کربلا میں حسین کہہ رہا ہے کوئی میرا مددگار، اور اپنے حدیث ابن مظاہر کو کہا یہ ہے مددگار دین خدا کا، تو حسین نے بتایا میں اپنی ذات کے لیے مدد نہیں مانگ رہا، میں دین خدا کے لیے مدد مانگ رہا ہوں۔ تو دین خدا 61 ہجری کے کربلا سے لے کر 1431 ہجری کے اسلام آباد تک دین خدا ہے، اور قیامت تک ہے، جب تک کہ یہ دین خدا ہے اس وقت تک آپ کو اس کی مدد کرنا ہے، اور اسی کا نام ہے جہاد کربلا جاری ہے، مکمل نہیں ہوا۔ تو یزید والی غلطی نہ کیجیے گا کہ جہاد کربلا 61 ہجری کا نام ہے، آج بھی جہاد کربلا ہے، آج بھی اسلام آپ کو بلا رہا ہے، آج بھی دین خدا سے مدد چاہ رہا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ اگر ہم مدد نہ کریں گے تو دین خدا کٹ جائے، اس کا فائدہ بھی ہم ہی کو ملے گا، اس کی تفصیل میں نہیں چاہتا، مگر دین خدا کی مدد کے لیے ایک اصول یاد رکھیے جو آج میں دوپہر میں گھر کی مجلس میں پڑھ رہا، دین خدا کی مدد کے نہیں ہے کیا اسلام کی مدد کے لیے گھروں سے باہر نکلیں اور خدا کی اپنے گھروں میں اسلام کا سب سے پہلے دین خدا کی مدد میں اپنی ذات کے اسلام کو نافذ کیجیے، اپنے گھر کو اسلامی بنائیے، اور اس کے بعد گھر سے باہر نکل کے دیکھیے کہ دنیا میں کہاں اسلام اور مسلمانوں میں کیا مظاہر ہو رہے ہیں، اس کو بہت ہی مختصر کریں یہ دین خدا ایک چیز کا خاصیت ہے، اور وہ یہ ہے جس وقت حکم خدا ہے اسی وقت اسی منٹ اسی سیکنڈ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرنا، نہ ایک رمے کی تاخیر کی اجازت ہے اور نہ اس کے اندر کسی زیادہ بحث و مباحثے کی۔ دو چھوٹے سے واقعات، ایک ہمارے بہت ہی مشہور عالم کا واقعہ ہے خود رسول خدا صاحب کشف الاسلام علامہ ہندی، ہندوستان سے اتنا تعلق نہیں ہے، علامہ بلوچی کا قریب ترین شامل، اور تاریخ شیعہ کے ان دو علماء میں سے ایک جن کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن چکے، البتہ دینی مجتہد صحیح مجتہد، ہمارے یہاں تو لفظ مجتہد کا بھی ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا، اشتہار کی تعلیمی کا مطلب 25 سے 30 سال کے مراحل جاتے ہیں، مقدمہ صفیات خارج اتنا آسان نہیں ہے مجتہد بن۔ دو علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ بالغ بھی نہیں ہوئے اور صحیح معنوں میں صاحب اشتہار ہو چکے، ایک علامہ ہندی کے بیٹے فخر المحققین جن کا چڑیوں سے کھیلنے والا واقعہ اور سجدے کی آیت کی تلاوت کا واقعہ بہت مشہور،
بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے. البتہ جو میری کل کی مجلس سے آنے والی اس کے لیے تقریر کی تیاری میں جملہ علی اصغر علامہ ہندی کے بیٹے فخر المحمد تھے. نابالغ تھے اور اشتہار کی منزل میں فائز تھے. 9 سال کی عمر میں 40 اور 50 سال کے بزرگوں کو طرف سے اشتہار دیتے تھے. علم اپنی جگہ، بچپنا اپنی جگہ، طرف سے اشتہار دیتے تھے کہ چڑیا قریب آتی ہے تو امامہ اور آدمی سے کھیلنے پہ لگ جائے. اور ادھر سے اشتہار کریں. ان کے بارے میں واقعات کتابوں میں نے پڑھا. یہ خالی ذرا سا بے ربط واقعہ آج کے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کل کے موضوع سے بنے. میں نے سوچا کہ آج یہ بتا دوں تاکہ کل میں فخر المحمدین کا پورا تعارف کراؤں، آج کی ریپیٹیشن ہو جائے. اور وہ یہ کہ جب یہ اس عمر کے پہنچے کہ ان کی تعلیم شروع کی جائے. اسلام میں ہے نا کہ بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا تو بسم اللہ اور تلاوت قرآن سے قرآن پڑھا کے اس کی تعلیم شروع کی جاتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مسئلے مغرب اسلام کے بہت قریب اور ہمارے یہاں 2 سال کے بچے اور 2.5 سال کے بچے کو اسکولوں میں داخل کیا جاتا ہے. وہاں کہتے ہیں کہ بچے کو 5 سال سے پہلے تو ایجوکیشن سسٹم میں ڈالنا ہی نہیں. لیکن میں یہاں مغرب کی تعلیم کرنے نہیں آ رہا اور خاص طور پہ موضوع ایسا ہے کہ ذرا سا میں ہٹا تو 2 دن میں اپنی بات پوری نہیں کر پاؤں. اس سال میں 5 مجلس سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ساری 3 پڑھ رہا ہوں. مجھے خود بھی یاد رکھنا اور آپ حضرات کو بھی یاد دلانا ہے کہ جو آپ حضرات ذرا سی خوش مجلس کا ایک بول برداشت کر رہے ہیں تو صرف 2 دن 1.5 دن بلکہ 1.25 دن رہ گیا. تھوڑا سا اور ایک جلدی تو بات کو مجھے مکمل کرنا کہ علامہ ہندی تو خیر تاریخ شیعہ کے عظیم ترین علماء میں سے کیا کروں، باہر کی دنیا کے بچوں اور جوانوں نے ایک لفظ ایسا میری زبان پہ چڑھا دیا کہ مجھے خود یقین لگتا ہے علماء کے ٹاپ 10 کے اندر آتے ہیں شیعہ قائد کے علماء. کل آج آپ وحید بھائی کا واقعہ آیا، آج علامہ ہندی کا نام آیا تو خود اتنے بڑے ان کے بڑے تھے اپنے چھوٹے بھائی فخر المحمدین کو مسجد میں جو پہلے کی مسجد ہے وہاں لے کے گئے تاکہ جو امام ہیں جو عالم ہیں مقامی عالم اس سے تعلیم شروع کریں. لے کے گئے. اب پہلا مرحلہ ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا پہلے. اب آج تو دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، بابا بلیک شیپ اور اسٹار پتہ نہیں کیا، لیکن پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بھی بچہ بڑی مشکل سے پڑھتا اور کئی عالم کا سورہ یا اقرا بسم ربک الذی کی کچھ آیتیں پڑھائی جاتی. چنانچہ استاد نے ایک مرتبہ فخر المحمدین کا بچپنا ہے بالکل تعلیم کا ایک مرتبہ کا دیکھا جو میں پڑھ رہا ہوں تم میرے ساتھ پڑھو، میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے بسم اللہ تو پڑھی لیکن اب جو بسم اللہ پڑھو تو پھر عالم کا پورا سورہ، پھر سورہ بقرہ پہلا پارہ ختم، دوسرا پارہ ختم اور وہاں رک کے کہتا اتنا کافی ہے کہ اور کو اب وہ استاد کو ایسے نہ کھیلا دیکھنے لگا، یعنی اتنا اسے شوق پہنچا کہ وہ روکی نہ ملا بچے 2 پارے پڑھ کے مبارک کے ساتھ. ان کے بڑے بھائی کی جانب پڑھا اور کہا نے خوب مذاق کیا، صاحب دادے کو پورا قرآن یاد ہے اور آپ میرے پاس گائے کہ بسم اللہ پڑھاؤ. بڑے بھائی نے حیرت سے چھوٹے بھائی کو دے اور کہا کہ کیسے یاد ہے، ہم نے اب تک اس کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا. اب استاد اور بڑا بھائی دونوں پوچھ رہے کہ بیٹا یہ قرآن تم نے کہاں سیکھا، کہاں پڑھا، کہاں یاد کیا، کہاں حفظ کیا؟ تو بیٹا کہتا ہے میں کہیں نہیں پڑھا، مجھے اتنا یاد ہے کہ جب سے میں نے اور سمجھا جب میری ماں مجھے لوریاں دیتی تھی تو تلاوت قرآن کیا کرتی. بچپنے میں ساری زندگی میں نے ماں سے پورا سال قرآن سنا، یہ ماں سے سنتے سنتے مجھے پورا قرآن یاد ہو. ماں ایسی ہو تو اولاد ایسی ہوتی. اور علامہ ہندی کے گھر میں تو مشہور ہے کہ جو فخر المحمدین جب پیدا ہوئے تو اس گھر میں 17 خواتین اشتہار کے منزل پر فائز تھی جن کے درمیان کے بچہ کھیل کود کے بڑا ہو رہا. ماں کے پاس جائے کہ بہن کے پاس جائے کہ بھوٹی کے پاس جائے کہ خالہ کے پاس جائے کہ ماموں کے پاس جائے. یہی فرق ہوتا جو ایسے گھر کے ماحول میں ہو تو 9 سال کے مستحق بن جاتا اور جو ایسے گھر کے ماحول میں ہو کہ گانوں کا ماحول چل رہا ہے، فلموں کا ماحول چل رہا ہے، بے حجابی کا ماحول چل رہا ہے، یہ خاتون اس اندیشے میں ڈوبی ہو جاتی
ارے بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے ساس بہو پر، اب بہو پہ کیا ہوگا، اور بہو یہ پریشان ہے کہ ساس پہ کیا ہوگا، اسی میں ان کی ساری زندگی گزری جاتی ہے۔ میں تو میڈیا کا آدمی ہی نہیں ہوں، لیکن پبلک سے سنتا ہوں کہ ساس بہو کے کتنے گانے ٹی وی پہ کر رہے ہیں، اور ہر گانے کا خلاصہ یہ کہ بچیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بزرگوں کی توہین کیسے کی جائے، اور بزرگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ برا کیسے کیا جائے۔ ٹیلی ویژن میں ایک ہی کام رہ گیا، ہماری لڑکیوں کو طلاق لینے کی ٹریننگ دلوائی، کیسے گھروں سے بھاگا جاتا ہے، کیسے بغیر شادی کی زندگی گزاری جاتی ہے، کیسے شوہروں سے ڈر ڈر کے طلاق دی جاتی ہے۔ میں نے کوئی ایسا ڈرامہ بھی سنا کہ جس میں احادیث کے ریفرنس دیے جا رہے ہیں کہ رسول نے کہا طلاق لے لو، تو خیر یہ تو میرا آج کا موضوع نہیں، مگر ایسے ماحول میں اگر پیدا ہو کہ ہمارا بچہ بڑا بے نمازی ہو، انٹرٹینمنٹ عادی ہو، گانے ہو سنے، کانوں میں ہر وقت اس کے آئی پاڈ ٹائپ کی چیزیں اور اپنی کھڑی لگا رہے، صبح و شام کو اسی ماحول میں رہے، تو اس کا کتنا قصور ہے؟ اس سے زیادہ اس خاتون خانہ کا قصور ہے، اس سے زیادہ گھر کے اس ماحول کا قصور ہے۔ مگر یہ بات ترتیب کے اعتبار سے بعد میں آئے گی، جو چھوٹی سی بات آ گئی تھی وقت معاملے میں 17 مجتہد خواتین کی گود میں پروان کر رہے ہیں، اور آپ تو ہے عظیم ترین بندے 9 سال میں مجتہد بن گیا، اور ایک علامہ ہندی، بات علامہ ہندی کی تھی، میں کدھر نکل گیا، علامہ ہندی 9 سال کے اشتہار کی منزل، اور یہ شاگرد ہیں علامہ باقر مجلسی۔ علامہ مجلسی کتنا بڑا نام ہے، سنت عالم، جو کوئی عالم کا نام نہ جانتا ہو، علامہ مجلسی کا نام ہے جانتا ہو۔ علامہ مجلسی کے زمانے میں ایران کا کیپٹل تہران نہیں تھا، اصفہان، اور شاہ حسین صفوی کی حکومت، بادشاہوں کا ایک جیسا مزاج ہوتا ہے، الظلم کو عفیف والا، لیکن علامہ مجلسی کی تبلیغات میں لگی ہے۔ پہلی تبدیلی تو اس میں یہ آ گئی کہ وہ اس مسئلہ شریعت کو سمجھ گئے کہ حکومت صرف اور صرف امام کا، اور غیبت کے اندر یہ ولی فقیہ اور ولایت فقیہ کا نظریہ نائب امام کا، میرے لیے حکومت کر نہیں آ رہا۔ علامہ مجلسی کے پاس آ کے حکومت پیش کر رہا ہے، اب 1000 روپے میں 200 روپے خمس دینے کو تیار ہے۔ پہلے وہ سینکڑوں بہانے بنائیں گے اور ثابت کریں گے خمس اسلام میں ہے، اور اگر کسی طرح سے یہ ثابت نہ ہوگا اور خمس اسلام میں نکل آئے تو یہ ثابت کریں گے کہ خمس کا کوئی تعلق علماء اور مراجع اور مجتہدین سے نہیں، ان مولویوں کو خمس جو ہمارے خمس کی کمائی تیش کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے خرچ کریں۔ غلط یہ بہت تفصیلی موضوع، ایک جملہ اس لیے میں نے کہا، اس لیے جملہ میں نے کہا کہ علامہ مجلسی کو آگے حکومت دے رہا ہے کہ میرے لیے حرام ہے حکومت آپ چلائیں۔ علامہ مجلسی اسی انداز سے جیسے انقلاب کے فوراً بعد حضرت آیت اللہ آغاز ہمیں نہیں کیا، کہا کہ اچھا نگرانی میں کروں گا، میرے بہار میں تم حکومت چلائیں، اور اب اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن علامہ مجلسی کے پاس بادشاہ وقت آئے، اسلام ہے جہاد کربلا، اسلام کی مدد کرنا ہے، اسلام ہے کیا؟ اور آنے کے بعد کہتا کہ اب مجھے یہ احساس ہوا کہ آدمی کا دین پر خود عمل کرنا کافی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر صاحب خانہ سے پورے گھر کے بارے میں سوال ہے، ہم پورے دین پہ عمل کر رہے ہیں، ہماری بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے مجرم ہوگی۔ حدیث معراج کا یہ جملہ ہے، لوگوں کا سوال ہے، پیغمبر کا جواب۔ حدیث معراج پورا تفصیل کے ساتھ کبھی آپ سنیے تو مزہ آئے گا، اس طرح سے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن کیا موضوع بہت بڑا ہے، جملہ اس پر پیغمبر نے معراج کے سفر اپنی آنکھوں سے کچھ گناہگاروں کا عذاب دیا۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا کہ ابو جہل کو پیغمبر کی آنکھوں میں اتنا بھروسہ کہ رسول نے جب کوہ ابو قمیل پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اس کے پیچھے دشمن کا لشکر، اگر میں یہ کہوں تو میری بات مانو، سارے کفار مکہ نے جب زبان ہوگی کہا مانے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں بولا دیکھا، سارے کو خود نہیں دیکھ رہے، رسول کی آنکھوں میں اتنا ہو گیا۔ اب آئیے مومن سے میں پوچھتا ہوں، رسول معراج پر گئے، واپس آگے معراج کی تفسیر بتائی، اس میں ایک تفسیر یہ کہ میں پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان سے جب گزر رہا تو میں نے دیکھا کہ قبریں بنائی جائے بہت چھوٹے چھوٹے، جسے شاید انگریزی میں چیمبر کہتے ہیں، چیمبر بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیجیے کہ انسان کے سائز کا فرق،
ایک آدمی کو کھڑا کرتے ہیں ایک تو انسان کے سائز کا کپڑا کپڑا ہم نے کہا مستری سے کہ اس کے سائز کا کپڑا بنا لو، چاروں دیواریں اتنی مختصر کہ بس یہ اس کے اندر فٹ ہو جائے بس۔ منصور دوالتی نے بغداد کی تعمیر سادات کرام کے خون کو تو استعمال کیا ہی کیا۔ یہ جملہ نہیں کہا کہ جو باقی بچے صحیح ہے انہیں زندہ کی بات میں چھوڑ۔ اس طرح کے کپڑے بنائے جا رہے ہیں، پیغمبر نے بنائے کیا ہے؟ بنے پیغمبر ہمارے یہاں کراچی میں پان کی دکانیں اس طرح کی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، کبھی کبھار ہر کے سفر میں کسی بلڈنگ میں کوئی ننھی سی لفٹ ایسی مل جاتی ہے تو پیغمبر نے دیکھا کہ کپڑے بنے، مگر یہ کپڑے نہ مٹی کے ہیں، نہ سیمنٹ کے ہیں، نہ بلاک کے ہیں، نہ کنکریٹ کے ہیں، یہ سارے کمرے آپ کے بنے اور ہر کمرے کے اندر ایک مرد یا ایک عورت کو رکھا گیا اس طرح سے کہ آپ اس کے جسم کو آگے سے بھی چلا رہی، پیچھے سے بھی چلا رہی، دائیں بھی آگے، بائیں بھی آگے، اوپر بھی آگے اور پیچھے بھی آگے، 6 طرف سے یہ ہاتھ میں چل رہا۔ مولا نے مومن کو اصول بتایا تھا نا، جس نے عذاب جہنم مولا کی زبان سے سنا تو وہ بھی ٹھنڈا ٹھنڈا سنتا رہا، جسے کوئی بات ہی نہیں۔ مولا نے کہا اپنے گھر میں جا کے آگ روشن کر اور اس پہ چھلانگ لگا دے تو تجھے تھوڑا اندازہ جہنم کی آگ کا ہو۔ جہنم کی آگ کو پانی سے دھویا گیا تو اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ تیرے گھر کی آگ پر، اور حالی اس کو اصول نہیں بتایا۔ جب بڑے بھائی حقیق نے بیت المال سے حد سے زیادہ مانگا تو جلتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور جب حقیق نے فریاد کی علی تم نے مجھے جلا دیا، یہ تو کوئی بھی آگ نہیں ہے، دنیا کی آگ ہے، آپ تو وہ بات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ ہے۔ تو مولا اصول بتا رہے جو مجمع شخص بیٹھا ہو اس قسم کی روایتوں پر تو اپنے گھر جا کر، اب مولا نے کہا آگے پیغمبر نے کہا میں نے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا اس طرح کہ گویا آگ کے اندر پڑے۔ سننے والے اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ کہا کہ جب میں نے یہی سوال کیا تو مجھے جواب دیا کہ اے محمد یہ تیری امت کی وہ عورتیں ہیں جو حجاب نہیں کرتی ہیں اور اپنا بدن نامحرم سے نہیں چھپاتی ہیں، چھپاتی رہو نامحرم کو جسے۔ اب مرنے کے بعد بھائی مومنہ کو تو جنت میں جانا، یہ بڑا مسئلہ کہ ہر مومن اور مومنہ کو جو ولایت علی کا قائل ہے آخر میں جنت میں جانا ہے، جنت بنی اسی کے لیے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنا گندا کر لیا، اتنا ناپاک کر لیا ہے، اتنا نجس کر دیا کہ اب اس حالت میں جنت میں جا نہیں سکتا۔ جنت ناپاک لوگوں کے لیے وہ تھوڑی ہے، اللہ نے جنت بنائی اس کے لیے ہے اور اس نے اپنے آپ کو جنت کے قابل نہ چھوڑا۔ تو اب ایک ہی طریقہ، پہلے اس کو صاف کرو، پہلے اسے پاک کرو، پہلے اس گندے آدمی کو دھو کے جنت کے قابل بناؤ۔ کچھ چیزیں پانی سے پاک ہوتی ہیں، کچھ سورج سے پاک ہوتی ہیں، کچھ زمین سے پاک ہوتی ہیں، اور بعض گناہگار ایسے گناہ کرتے ہیں کہ آپ کے علاوہ پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ یہ پاکیزگی کا پروسیس ہے، مگر کتنا مشکل۔ آپ نے اس لیے جب نہیں ہے کہ اپنا جسم نامحرم کو دیکھا دیں۔ اچھا ہمارے یہاں کی عورتوں میں ایک بہت عجیب مسئلہ مشہور ہو گیا، اللہ علیہ اسلام آباد کی عورتیں اس سے محسوس، کراچی کی عورتیں وہ سمجھتی ہے کہ حجاب گھر سے باہر نکلنے کا نام، یہ بات سمجھ آیا، حجاب ہے نامحرم سے اپنے آپ کو چھپانا۔ اگر آپ گھر سے باہر نکلے اور کوئی نامحرم نہیں تو کوئی ضرورت نہیں حجاب کرنے کی، جس لباس میں کیا چلی گئے، اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی نامحرم آ گیا تو اپنے گھر کے اندر بھی آپ کو پورے حجاب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ایسی ایسی حجاب والی عورتوں کو میں نے دیکھا گھر کے اندر کزن آ رہی، بہنوئی آ رہا، دیور آ رہا، یہ ساری نامحرموں کی لسٹ۔ مگر آج کا موضوع حجاب تھا نہیں، بعض اوقات ایسا لگتا خدا خود نہیں زبان میں کچھ جملے جاری کرا دیتا ہے، لیکن باہر میں اصل جو بات کہنے جا رہا تھا وہ حجاب کی فکر ہے، وہ یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول نے اصحاب کو یہ عذاب بتایا، ابو جہل نے دیکھے بغیر پیغمبر کی آنکھوں میں یقین کیا، میں نہیں دیکھ رہا آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو صادق مانتا ہوں۔ یہ تو سارا محمد رسول اللہ کا کرنے پڑھنے والا مجمع ہے، ہم نے دیکھا ہو تب بھی ہمیں اتنا یقین نہیں آئے گا جتنا پیغمبر کی آنکھوں میں ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ، کیا ہمارے سننے میں غلطی ہو گئی؟ اب لوگ سوال کریں، آپ نے فرمایا
کہ میں نے آگ کے کمرے میں بند 6 طرف سے آگ میں جلتا ہوا عورتوں اور مردوں کو دیکھا، اور گناہ کو بتا رہے تو عورتوں کا گناہ کہ کیا گناہ کرنا، مرد کہاں سے آ گئے؟ پیغمبر نے فرمایا عورتیں وہ تھی جو بے حجاب تھی، اور مرد وہ تھے جو ان کی بے حجابی سے راضی اور خوش تھے۔ بیوی بے حجاب ہے، شوہر راضی، ماں بے حجاب ہے، بیٹا خاموش، بہن بے حجاب ہے، بھائی کو بتائیے، بیٹی بے حجاب ہے، باپ بلکہ خوش ہوتا، خوش ہوتا۔ یہ واقعہ آپ نے مجھ سے کئی بار سنا ہوگا، لیکن میں تو اسلام آباد میں صرف تیسری مرتبہ آتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے غالب کا واقعہ اس لیے آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہو۔ لاہور کے غالب کا واقعہ ان کے پاس لوگ پہنچے، ایک ساتھ پہنچے، مولانا میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے تعویذ چاہیے، ہمارے عالم کا تعبیر ہے، دعائیں بتائے، تعبیر بتائے، کوئی پانی لکھ کے دے دے، کوئی عمل کر دے، کوئی وظیفہ کر دے، کوئی استخارہ دے، پوچھئے حجت الاسلام مولانا شفا نجفی صاحب کیسے عالم سے؟ صاحب کتنے لوگ ایسے جو حلال و حرام کے یہ واجبات کا کوئی مسئلہ پوچھنا، جو بنیادی ذمہ داری عالم کی ہے۔ خیر اس میں مجھے شاید کل بات کرنا پڑے اس کے نہ چھوڑے دے۔ اچھا یہ میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں، ابھی میری مجلس شروع ہی نہیں ہوئی، اچھا سامنے مجھے اتنی بڑی لائٹ سامنے آ گئی ہے کہ مجھے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا، تو اب کھڑی کا مسئلہ اس سے شکایت نہ کی جائے، مجھے بڑی نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہی بند، تو خیر بلانا یہ کہا کہ بہت اہم مسئلہ ہے، مجھے تعویذ کریں۔ لیکن یہ چیزیں بھی اسلام نے بتا دی۔ ٹورنٹو میں کونس مسجد میں موجود ہے، اسے پوچھئے نا، پچھلے سال کا میں نے کروڑے کا پورا اشرا پڑا تھا دعاؤں کے مختلف دعائیں، تو یہ چیزیں ہیں، لیکن عالم کا اصل کام یہ نہیں۔ یہ بھی ایک فنی کام ہے اور لوگوں کی کام ہے۔ مولانا مجھے تعویذ یا دعا ہے، دعا دیتے تعویذ دیتے بہت اہم مسئلہ۔ اب کیا مسئلہ بتانا پڑے گا نا، پھر دعا ملتی کہا کہ بیٹی کا مسئلہ، بیٹی کا باپ، یہ مسئلہ سب کا کامن مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری بیٹی ہے تو اس کے لیے فکر کرے، آپ کی بیٹی ہے تو ہم اس کو نظر انداز، بیٹیوں کا کام بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث کی اسی امام معصوم جن کی شہادت کی تاریخ کا اس سے بالا ہے، کربلا کا وارث، کربلا کا مظلوم جو کوفے اور شام کے بازار والا جہاد کر رہا، جو مجلس کے شروع میں جملہ تھا وہ آخر میں نہیں کہہ رہا، یہ اصل جہاد کوفہ اور شام میں ہوا جو وہ جہاد کر رہا۔ سجاد کا جملہ ہے کہ 4 چیزیں بہرحال غیرت مند کے لیے بہت بھاری ہو، کیا بنتن ولو کان مریم، بیٹی یا ولو کان بیٹی، چاہے وہ مریم جیسی بیٹی کیوں نہ، بہرحال بیٹی کا ایک مسئلہ ہے۔ دینن ولو کان درہما، قرضہ پھر ایک بڑا مسئلہ ہے، چاہے ایک ہی درہم کیوں نہ، اور زخمی ہے، خون جاری ہے، ہاتھ بندے ہیں، دربار ابن زیاد میں کھڑے مسلم ابن عقیل کو اس وقت اپنے قرضے کی تکلیف سوالن ولو کان کریم، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیا اور سوال کرنا، چاہے وہ اتنا ہی کیوں نہ ہو کہ مجھے راستہ بتاؤ، لیکن سوال خود غیرت کی کتنا سے اور جہاد کربلا میں حسین کو اصغر کے لیے پانی مانگنا پڑا، سوالن ولو کان فصحا۔ تو بیٹی مولانا کی چونکے کہ آگے مسئلہ بڑا مسئلہ، بتائیے کیا مسئلہ؟ بیٹیوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہوتی، اس کی کوئی دعا، شادی ہو گئی سسرال بڑی خراب ملی، کل والی حدیث کے پیغمبر کو کہہ رہے کہ شاید بیوی کے لیے اف کہنا بھی حرام، یعنی شوہر کے لیے حرام ہو کہ بیوی سے اف نہیں کہے، مگر یہ ہوتا ہے اپنے معاملہ، یہ حجاب اگر عورت ہے تو اس کے امر بالمعروف کرنا، بے نمازی اگر بیوی ہے تو آنکھوں سے تبلیغ کرنا، مگر کیسے تبلیغ سے پہلے خود ہم نمازی بنے تو اس سے کہیں گے کہ نہیں وقت نماز پڑھ، خربا سے باہر نکلے گی تو تقریر کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی شادی کی ہو گئی، سسرال کی کیا اولاد نہیں ہو رہی، جب تک سمجھ گئے تو کہا بتائیے بیٹی کا دس واضح نہیں، اس کا کیا مسئلہ، اس کے اعتبار سے تعلیم کرے، کہا میری بیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ عجیب نامعقول اولاد اللہ نے مجھے دی،
میرے گھر میں بزنس والا آتی ہوں، میرے گھر میں مہمان آتے ہیں، میرے کاروباری پارٹنر آتے ہیں، بعض سرکاری ملازم آتے ہیں جسے مجھے کام دینا ہے، بعض رشتے دار آتے ہیں. جیسے ہی کوئی نام میرا یعنی جیسے ہی کوئی میرا جانے والا ہے کھڑ سے کمرے میں بدلو. میں پکارتا رہتا ہوں آؤ آؤ ملو انکل سے ملو، انکل کو سلام کرو، انکل کی دعائیں دو، انکل تمہارے سر پہ ہاتھ پھیرے، اور وہ گھر کمرے سے نکلنے کو تیار. اب ایسی میرے لیے نام ہے نا، میں کے سامنے نہیں آ سکتا. بات ایسی الٹی کھوپڑی کے مسلمان ہوتے ہیں کہ اگر حجاب کر کے بچی سامنے جائے وہ اور ناراض ہوتے ہیں. یہ میری توہین کر کیوں میرے سامنے حجاب کر کے آئیے؟ کیا میرے دل میں کوئی بری نیت تو برا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ جاؤ نہیں. میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں نقصان پہنچا دیا اس گھر والے. کیا سمجھ کے اس کی بیٹیاں میرے سامنے حجاب کر کے آ رہی تھی؟ میں تو بڑھتا ہوں بدماش لوفا ہوں کیا؟ دیکھیے اس کا بھی جواب ہے، لیکن یہ تو آپ کا سوال نہیں. آپ کا تو سوال یہ ہے کہ جس وجہ سے خوش تبدیل ختم کریں گے تو وہ تھوڑا ہو جائے گا. آپ مسئلہ یہ مولانا میں بھی جاتا ہوں انہیں لوگوں کے گھر، کیا ان کی بیٹیاں میرے سامنے گڑبڑ کرتی ہوئی آتی ہیں یا ایسی اچھلتی کودتی آتی ہے کس طرح مجھے اندر تیز کرتی ہے. کبھی وہ گھر آیا نہ ہو تو بیٹی میرے سامنے بیٹھ کے اس انداز سے وہ باتیں کرتی، دل خوش ہو جاتا. دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کے دل خوش جاتا. آپ کی بیٹی کو دیکھ ہر وقت مجھے یہ دکھ رہتا ہے کہ اس کا گزارا اس معاشرے میں کیسے ہوگا. مولانا کو ایسی دعا اور تعلیم بتائی کہ تیری بیٹی بھی ایسی بن جائے. کیا جواب ہے اس مرد مومن؟ مولانا نے تو مجھے نام بھی بتایا کہ کون ہے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا، کئی طبقات کی توہین ہو جائے. کب میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے مفادی پڑھی ہے، میں نے مصباح پڑھی ہے، میں نے اخبار پڑھی ہے، میں نے کبھی کی کتاب پڑھی ہے، جو دعاؤں کی کتاب ہے. مجھے حدیث کا تعلیم ملا، دعا ملی، روزی کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، دشمنوں سے بچنے کا مسئلہ. اب تک بے شرطی، بے غیرتی اور بے حیائی کا نہ کوئی تعلیم ملا ہے نہ کوئی دعا ملی. جس دن مجھے نظر آیا سب سے پہلے میں آپ کو بلا کے آپ کے حوالے کیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مرد اس لیے آپ کے گھر رہے کہ ان کے گھر کی خواتین میں حجاب ہے، وہ ان پہ راضی اور خوش ہیں. امر بالمعروف پہلے اپنے گھر میں کرنا ہے. کون سا امر بالمعروف؟ جو کربلا کے جہاد کا سب سے بڑا مسئلہ. یہی سے بات کری تھی، شاید یہیں پہ بات کو مکمل کرنا ہوگا. لیکن انشاءاللہ یہ سارے موضوعات وہ ہیں کہ ابھی کل کی آخری تقریب میں مکمل ہو. علامہ ہندی کا واقعہ تو پورا کر جاؤں گا، لیکن پہلے یہ نقطہ پورا ہو. اب انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. آپ ہر شب جمعہ کا حسین کو سلام کرتے ہیں. مولا میں گواہی دیتا ہوں، ایسی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا ان پہ. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نمازیں قائم کی، زکات ادا کی، امر بالمعروف کیا، نہیں عن المنکر کیا. فیاد لیتنی کنت معکم، کاش میں بھی کربلا والوں کے ساتھ. تم یزید کو امر بالمعروف کرو، اپنی بیٹی کو تو امر بالمعروف کیا دیا. تم ابن زیاد کو نہیں عن المنکر کرو، اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے تو تمہاری زبان بند ہو جاتی ہے، تالا بندی ہو جاتی ہے. عورتیں اس لیے آدھتا ہو کہ واقعہ عورتوں سے متعلق کا بنا مرد نہیں کرنے. یہ نہیں ہے کہ بہن اگر کے حجاب نکلے تو ہمیں امر بالمعروف کرنا، اور بھائی اگر داڑھی شیو کر کے کرے تو مولانا نے جو کہا ہی نہیں، اس میں کوئی ذمہ داری نہیں. سب کی ذمہ داری، لیکن چونکہ موضوع عورت کا بنا. شاہ حسین صفوی آگے کہتا ہے میری سمجھ میں آئے کہ خالق کو دین پہ عمل کرنا کافی نہیں ہے، اتنی بڑی قربانی حکومت حوالے کر. جب 120 روپے مشتہر کو دینے کو تیار ہے، اس کے بعد بھی وہ سمجھ رہا ہے میں نے حق دین ادا نہیں کیا. قیامت کے دن مجھ سے میرے پورے گھر کے بارے میں پوچھا جائے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے بہن میں خواتین ہیں، یہ سارے کی ساری شہزادیاں ہیں. ہماری آپ کی بیویاں نہیں ہے کہ جیسی ہماری حیثیت ویسی ان کی حیثیت. شہزادیاں ہیں، شہزادیاں. میری ذمہ داری انہیں بھی دین سکھاؤ، لیکن میرے پاس اتنا علم نہیں. کوئی سلوشن نکالیے کہ ان کو دین پہنچ جائے. قیامت کے دن میری ذمہ داری کرو. اگر حجاب کے اندر یعنی پردے کے پیچھے سے بھی دین سکھایا جا سکتا، لیکن بہت سارے ایسے مسئلے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے سکھائے جائیں تو زیادہ آرام سے سمجھ میں آئے.
مجھے یقین ہے قادر ہے کہ اسلام آباد اس سے محفوظ ہوگا، کیونکہ اب کراچی بھی کلاس بن گئے، لیکن 40 سال پہلے جب میں نے پہلی مجلس پڑھی ہمارے یہاں کی 60% عورتوں کے وضو اور غسل اور تیمم غلط، مردوں کے صحیح تھے ان کے غلط، کیونکہ ساری بات پردے کے پیچھے سے اس میں کچھ باریکیاں سمجھانا ہوگی۔ آج تو ویڈیو ہے، آج تو سی ڈی ہے، آج تو بہت سارے اور طریقے، اس پر تو کچھ نہیں شاپ سے میں پریشان کری میں کیسے دین سے کہوں۔ علامہ مجلسی نے سوچا تھا اس کے بہت آسان سولوشن، میں ایک مشتہر بھیج رہا ہوں جو تمہارے گھر کی عورتوں کو دین سکھائے۔ مشتہر اتنی عظیم شخصیت ہے کہ پوری تقریر مجھے اس کی عظمت پہ کرنا چاہیے، لیکن اس سال تو وقت نہیں۔ مشتہر سے بہتر استاد بہت، اور کوئی مسئلہ ہے حجاب بھی نہیں آئے گا، وہ نابالغ سے کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، نابالغ ہے وہ ہم کے سامنے رہ کے 9 سال کا بچہ سکھاتے ہیں، اور ان اتنا بہترین حل چنانچہ تعلیم شروع، جیسے جیسے زیادہ عرصہ گزرتا استاد و شاگرد میں ہلکی ہلکی بے تکلفی ہوتی، جو شریعت کے دائرے میں بھی ہوتی ہے اور اخلاق کے دائرے میں، اور کبھی کبھار کو جملہ نکل جاتا، ایک دن پتہ نہیں درس کے دوران کیا ایسی بات کسی شیطانی نے کہی، اتنا برا لگا علامہ ابنی کو کہ ایک دم کھڑے، اب جیسا غصے میں کوئی آدمی بائیکاٹ کرنا ہے اس طرح باہر نکل چلے گئے اپنے گھر۔ مولانا ناراض ہوں گے، ناراض ہو جائے، آج کسی کی صحت پہ فرق پڑے گا، مولانا کی حیثیت کیا ہے، مولانا کی حیثیت کیا ہے، مولانا کا رتبہ کیا ہونے کیا نقصان پہنچا سکتے، گریڈ 17 کے افسر کے لیے بھی مولانا کی ناراضگی کوئی مسئلہ ہے، مگر وہاں بادشاہ کی بہنیں اور بیٹیاں گھبرائی جا رہی، اللہ اللہ ایک نائب امام ناراض ہو گیا، ہماری آخرت کی تباہ، اور جب بادشاہ کو پتہ چلے گا وہ کتنا ناراض ہوگا، ہماری دنیا بھی تباہ۔ اب ان کی سمجھ نہیں آ رہا، کیسے اس مسئلے کو حل کرے، آگے ڈرتے ڈرتے شاہ حسین کے پاس تو ہم 1000 دفعہ معافی مانگنے کو بھی تیار ہے، ہم کو غلطی تو پتا چلے ہمارا کون سا جملہ ہے کوئی اتنا برا۔ شاہ حسین کی بھی عجیب بات، بادشاہ وقت ہے، کہا تو جاؤ نہیں، تم نے کیا خبر کیا، میں ایک اچھے مقصد کے لیے لے کر آیا تھا، تم نے ان کو ناراض کر دیا۔ جن کو پتا ہے کہ ایک نائب امام کا رتبہ کتنا بلند ہے کی ہے، آخر کہا کہ مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے جاؤں، بادشاہ وقت ہے، میں ان کے استاد کے ذریعے جاتا ہوں علامہ مجلسی کے پاس، کہا بڑی بھول اور غلطی ہو گئی ہے، آپ کسی طرح سے علامہ ابنی کو راضی کریں۔ علامہ مجلسی کو بڑی خیر ہے، عالم جو ہے اس کا حوصلہ بہت بلند، ٹالرنس بہت زیادہ، چھوٹی موٹی باتوں کو تو وہ نظر انداز کر جاتا ہے، ورنہ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہو گیا میرے شاگرد کو بلوائے؟ علامہ مجلسی نے کہا کہ بیٹا اتنا ناراض ہونے کی کیا ضرورت، کوئی ایسی بات کہتی تھی تو بعد میں مجھ سے بتا دیتے، شاہ حسین سے بتا دیتے، اب علامہ ابنی کے پریشان ہونے کا مسئلہ۔ استاد محترم یہ آپ کیا بات ہے، کون سی ناراضگی، کون سا غصہ، کون سا بھائی، کس نے آپ میں یہ بات اتنا؟ علامہ مجلسی پریشان ہے تو بیٹا درس کے درمیان تم ایک دم سے ان کے باہر کیوں آ گئے؟ کہا اس لیے کیا میرے استاد آپ نے مجھے ان خواتین کو درس دینے کیوں بھیجا؟ کہا اس لیے کہ تم نابالغ، کہا آج درس کے دوران ٹھیک کو وقت آ گیا، مثلاً دوپہر کے 3:21، جب میری عمر 15 سال کی ہو، 16ویں سال کا پہلا منٹ لگا، اب میں نابالغ نہیں رات میں بالغ ہو گیا، جیسے ہی بالغ ہو گیا میرے لیے کے درمیان بیٹھنا حرام تھا، 1 منٹ بھی نہ بیٹھا میں ان کے باہر ہوں۔ یہ ذات خدا ہے جو آپ سے چاہیے، 1 منٹ صبح سے 10 بند اس لیے نہیں کیا کہ کتنے گھنٹے کا درس مل سکتا ہے وہ نقصان کیوں، اور کیا درس کے دوران بطور مثال میں نے اپنی طرف سے کہا کہ 3:21 سے میں بالغ ہوا، جب بچہ پیدا ہو 15 سال پورے ہو گئے، 16ویں سال کا پہلا منٹ، سارے واجبات کو حرام آ جاتے، اور خاص طور پر پہلے زمانے میں آج کے بچے اس سے پہلے ہی بالغ ہونے لگے، لیکن کہا 1 منٹ بیٹھنا حرام تھا، اطاعت دین خدا ایسی آپ کو کرنا، اس میں لینینسی نہیں ہوگی، حرام ہے کھانا تو ابھی حرام ہے اسی وقت بند کرنا، حجاب واجب ہے اسی لمحے کرنا، نماز کا وقت آ گیا اسی وقت پڑھنا ہے تو نہیں ہونے دینا۔ یہ ہماری اطاعت اگر آپ کریں
اور پھر بنا ایمان کو تو امام مصیبت ہے. ہمارے یہی تو مسئلہ ہے کہ سب سے فالتو خانہ ہمارے پاس اسلام کا. پہلے دنیا بھر کے کام کر دیں گے پھر اگر نہیں بچا تو دین کا بھی کوئی کام کرے. اطاعت مطلقہ جاریہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر کی محبت کی آیت نہیں آئی ہے, اولی الامر کی اطاعت کی آیت آئی. اطاعت بغیر محبت کی ہو نہیں سکتی. جس سے محبت نہ کرو اس کی اطاعت کیسے کرو گے؟ لیکن اصل کام اطاعت کرنا. جس وقت جو چیز اللہ سے امام نے کہہ دی اسی اللہ سے اس کو بات. اور اس کی مثالیں میں کر دوں گا, اس پہ ایک آج وقت بہت گزر گئے. مگر اگر کوئی مجھ سے سوال کرے مولانا یہ آپ نے ممبر سے کہہ تو دیا مگر کیا یہ ممکن ہے؟ پہلا جواب, ہم انسان صاحب اپنے جانوروں کے لیے ممکن. جانور کو صحیح طریقے سے ٹرین کرے وہ ایسی ہی کام کرے. بغیر شریف شکاری کتا, کتوں کے اندر یہ واحد کتا ہے کہ جس کی خرید و فروخت دی جائے ہے تو نجس, مگر اور بھی دو تین ہوں گے لیکن یہ تو کنفرم بات. شکاری کتا کسے کہتے ہیں کہ جا کے شکار کرتا. شکار اس نے کیا ہے, کتا اتنے خیر و قدم کے عالم میں ہے لیکن اگر صحیح معنوں میں ٹریننگ کیوں اس کے شکاری کتے کے شکار کیوں الگ؟ اسی لیے الگ کہ وہ اپنے تمام تر خیر و قدم کے عالم میں بھی جانور کو مارے گا نہیں. آپ کو موقع ملے گا آج آپ اس کو لڑا کریں, جانور کو بھی ٹرین کریں. اور خود ہمارا ایسی بات ایسے نہیں ہوتی. جی ہاں حج میں ہوتی. آج حجت الاسلام شیخ شبان نبی صاحب میری عزت افزائی فرمائی اور آگے سب نے بیٹھے آپ کی کر دیا. ہم اور یہ حج کے بھی بہت پرانے ساتھی بن گئے. حج اسی کا نام ہے. حج میں اتنی بات کی جاتی ہے اللہ رسول ایک ایک چیز آدمی 10 دفعہ پہلے سوال کرتا ہے پھر آگے قدم بڑھاتا. گھبرائے جو باتیں مولانا ختم ہو گیا ہم نے آج میں یہاں 2 گھنٹے نامحرم کو دیکھنے والوں کو ایک کرنے کے لیے ساتھ میں وہاں ایک ہلکی سے نگاہ آئینے میں بڑھ گئی. گھبرائے جا کے مولانا ختم ہو گیا ہمارا حج کو غلط نہیں ہوا کیونکہ آئینہ دیکھنا حج کے دوران حرام. مومن آئی گھبرائے مولانا میرا اقبال نظر آنے لگا. یہ وہی مومنہ ہے کہ حج کے بعد اس کے جسم کے سارے بال و بال سارا جسم پوری دنیا دیکھ رہی ہو لیکن دوران حج کا شریف بن جاتی. غلط ہو گیا مولانا ٹوائلٹ میں گئے تھے بدبو کے اپنے نام بند کر لیا کیا ہے کہ احرام کی حالت میں تو بدبو میں نام بند کرنا ہو رہا. ایسے ایسے لوگوں کو اتنا شریف ہوتے حج میں دیکھا. حج سے زیادہ اور یہ حج بھی کون سا ہے؟ یہ آج کل کا. آج کل کے حج میں کیا خصوصیت؟ اللہ کے رسول نے کہا آخری زمانے میں 10 لوگ حج کریں تو اللہ کے لیے حج نہیں کریں, پیسے والے سیر و تفریح کے لیے حج کریں. پھر آسان جاتے تھے انگلینڈ, امریکہ, ٹوکیو, سوئٹزرلینڈ, سنگاپور چلے کمائے چکر مکے مدینے کرنا. اور اب تو مکے مدینے میں اتنے پیشن ڈال دیے گئے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. پہلے زمانے میں پہلے سے مطلب میرا پہلا حج, میرا 5واں حج, میرا 10واں حج. لوگ کہتے تھے جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ میں جہاز ہوتا ورنہ کھانے کعبہ تھا. ارے یار جدہ میں بیٹھے ہیں ابھی یہاں سے کہاں کعبہ؟ راستے میں جو گاڑی چل رہا ہے مولانا یہ تو نہیں کہتا, مولانا یہ تو نہیں کہتا. اور مکے میں جہاں گاڑی داخل ہوئی آپ کو گویا یہ پانی سے نکلی مچھلی کی طرح بڑا رہا ہے مولانا کعبہ کنارے کعبہ لگا نہیں. ہم نے کہا یہ بلڈنگ ہے سامان رکھیے 2 گھنٹے آرام کیجیے پھر ہم لوگ جائیں. نہیں آرام کہاں, ہمیں فوراً جانا. اب جب ایئرپورٹ میں اترتے مولانا سنا مکے کی سڑک پہ ڈر نظر نہیں آ رہا. مولانا وہ قصہ ہے کہاں پہ بڑی تعریفیں سنی ہے. مولانا وہ کیسری کہاں ہے ہم کھانے کعبہ لگنے جاتے ہیں. یہ گیٹ نمبر 1 ہے, یہ گیٹ 79 ہے. آپ کی بلڈنگ سے آنے کا راستہ ہے. راستہ پہچاننے کا مولانا پہچاننے کیسری کے بالکل سامنے نہ ہو یہ پہچان. لیکن مزاج پیغمبر نے بتایا آخر زمانے کے لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کے جائیں. جو حج کر کے جانا اس کو طواف کی کرواؤ, جو سیر و تفریح کے لیے جانا اسے حج اور پریکٹیکل کی کرواؤ. اور پیغمبر نے کہا درمیانی طبقے کے لوگ تجارت کے لیے حج کے جائیں, وہاں جا کے بھی وہ پیسے کے چکر میں لگے ہو. اور غریب لوگ دین چلتا ہے غریبوں سے.
نمازی کے غریبوں میں زیادہ ہوتے ہیں، روزے دار کے غریبوں میں زیادہ ہوتے ہیں، حجاب کے غریبوں میں زیادہ ہوتا. بس میں یہی غریب جب غریب ہے تو حجاب ہے یہی پیسے والا بنے گا تو سب سے پہلے اس کے گھر سے حجاب ہو سکتا. جب گھر میں کھاتے ہیں تو دونوں نمازیں پڑھی ہوں گی، وہاں یہ بھی فکر نہیں ہوگی بچے کے بچے میں یہ ہے بھی کہ نہیں. متوسط طبقے میں آیا سب کے اوپر چادر اور پیسہ آیا تو چادر میں اتر گئی عام کپڑے، بہت ہی پیسہ آ گیا تو سلیو لیس لباس پہن کے گھومتے پڑتے. میں تو کپڑے لے کے اندازہ کر لیتا کہ کتنے گریڈ کا آفیسر ہوگا اور یہ کتنے پیسے والے کی بیوی ہوگی. مگر آخری زمانے کے غریب بھی لٹیا ڈبوئیں گے. گھر میں کھاتے ہیں مگر ڈسینٹینا ان کو ضرور چاہیے. آگے شکایت کرتے ہیں مولانا گھر میں کھانے کو نہیں ہے کہیں سے مدد دلوا دی. تو ارے بھائی یہ ڈسینٹینا آپ کے گھر میں کیسے چل رہا ہے؟ مولانا اس کے بغیر تو گزارا ہوتا ہی نہیں. مگر بات بہت ہے، پیغمبر نے کہا آخری زمانے کے غریب حج پر جائیں گے اور بیاکاری کے لیے جائیں گے. لوگ تعریف کریں دیکھو کتنا اس میں جذبہ ہے. گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن افسار حج ضرور کر دیا. انہیں یہ جملہ سننا، پچھلے سال میں نے جملہ کہا تھا پھر ہو رہا. بعض اوقات نہ پلاؤ میں وہ مزہ ہے، نہ بریانی میں وہ مزہ ہے، نہ برگر میں وہ مزہ ہے، نہ پیزے میں وہ مزہ ہے، نہ سافٹ ڈرنک میں وہ مزہ. جو مزہ جملہ سننے. ایک صاحب ہے نا بوڑھے بھی ہو گئے تھے لیکن شادیوں میں شادیاں بھی ہے. ارے بھائی جب تو تمہاری اللہ اللہ کر کے قبر کی تیاری کا کیوں ہو رہا ہے؟ شادیاں کیوں کر رہے؟ کیا کرے جب شادی ہوتی ہے اپنے عورتوں میں نہیں جائے جاتا آخری مسافر اور عورتیں لڑکی بیٹی اس پر راستہ میں لڑکا آ رہا ہے. جب گھر سے لڑکا سنتا اتنی خوشی آتی ہے. آخری زمانے میں یہ حاجی صاحب ماشاءاللہ بیٹے 4 ہستی ہے، ماشاءاللہ 10 ہستی ہے، ماشاءاللہ 15. مگر ایسے حاجیوں میں بھی اب تک دوران ہر شرافت کا مظاہرہ دیکھا ہے. اتنی پرواہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے سے نہ ہٹ جائے. جو حج میں بنے ہو وہ ساری زندگی بن جاؤ. نہیں اب حج تو ارینج میں نہیں کیا تو آخری جملہ کہہ دوں. 8-5 منٹ زیادہ ہو گئے مجھے معاف کیجیے گا اور میں آخری جملہ پہلے جملوں کا تسلسل ذہن میں رکھیں. ایسی بات کون کر سکتا ہے؟ میرا پہلا جملہ تھا صحیح ٹریننگ دے تو کتا بھی یہ کام کر سکتا. اور اگلا جملہ تھا صاحب ایمان حج میں ایسی کام کرتا نظر آتا. بلکہ اس کا اگلا جملہ ہے کہ جس عبادت کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے وہ ہمیں اتنی مکمل ٹریننگ دلواتی ہے اسلام کسے میں نماز. ارے نماز میں بھی یہی آپ کو ظاہرہ کرتے ہیں. نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز نیچر اور فطرت کے بدل دینے کا نام. ہمیں ہنسی آ رہی ہے نماز میں نہیں کر سکتے ہنسی روکتے. ہمیں رونا آ رہا ہے نماز میں نہیں رو سکتے رونا روکتے. مرد تو مرد عورت کی زبان کبھی مانتی ہے کبھی کوئی عورت تو رہ سکتی. معلوم ہے نا کہ مجھے کمپٹیشن ہوا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کون تو کس کو پہلا پرائز ملا؟ جس نے کہا کہ 2 عورتیں بیٹھی تھی دونوں خاموش تھے. خاموش ہی نہیں ہو سکتی لیکن نماز میں لگی عورت اپنی زبان میں کنٹرول ہے کہ نہیں؟ مرد کر فطرت بدل جاتی ہے. بھوک لگی ہے نہیں کھائیں گے، پیاس لگی ہے نہیں پیئیں گے، ہنسی آ رہی ہے نہیں ہنسیں گے، رونا آ رہا ہے نہیں روئیں گے، بولنے کا دل چاہ رہا ہے نہیں بولیں. یہ 5 منٹ کی ٹریننگ دن میں 5 مرتبہ دیجیے تو یہ اس لیے ہے کہ پھر یہ 24 گھنٹے کی ٹریننگ بن جائے. اور اگر آپ کہیں میری مولانا ہمیں ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی تو سب سے بڑھ کے کربلا ہوا. اطاعت امام کسے کہتے ہیں؟ یہ کربلا جو ہمارے یہاں اتنا ذکر کیا جاتا بلکہ معصومین نے کربلا کی عزاداری کو اتنا اہم بنایا. اس کا ایک مقصد یہ بھی کہ حسین مظلوم کی عظمتوں کو یاد رکھو اور ایک مقصد یہ بھی کبھی دنیا کو نہیں بے تکے خیالات میں نہ پھنسا کہ مولانا جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ سننے میں اچھی بولنے میں اچھی عمل کون کر سکتا. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے مسائل کے اختتام ملا. کربلا لشکر یزید جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی اختتام میں اتفاق سے نہیں. عاشور کی سے پہلے کے بعد
مجلس کا آغاز تھا کہ اصل جہاد تو عاشور کے سے پہلے کے بعد مسائل بھی اسی حوالے سے عاشور تب تو پھر بھی سمجھ میں آتا لشکر یزید کہہ سکتا ہے کہ دو لشکروں میں جنگ تھی جنگ میں تو لوگ مارے ہی جاتے مگر سے پہلے کے بعد جو مظالم لشکر یزید انسانیت شرما جاتی ہے کسی کے سامنے بیان نہیں ہوتا مگر اس میں جملہ یہی جملہ تو ہے نا یہ ام کلثوم کے حوالے سے جو چند روایتیں ہم نے ایک روایت کی کہ میں نے دیکھا کہ ظالم میری بچی کے کان سے گوشوارے چھینی اور رو بھی رہا میں کلثوم کہتی ہے کہ میں نے ظالم کو روک کے سوال کیا ہے تو رو کیوں رہا جواب دیا کہ اے اہل بیت رسالت تمہارے مسائل تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ پہاڑ ہو تو وہ بھی پگھل کے پانی بن جاتا ہے تو پھر بھی نہیں صاحب اچھا تو پھر یہ گوشوارے کے تھی نا کہا کہ مسائل اپنی جگہ پہ لیکن میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور میرا بھائی بتا کے چھین جائے گا میں اپنا نقصان دوں کیسا کرے جو اتنا سا گوشوارا چھوڑنے کو تیار نہیں جگہ میں چھوڑ کے تو دوسرا کوئی آگے چھین دے اتنا لالچی کے سر پر رشتہ کولی کا جملہ ہے نا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا سامان لٹ گیا صرف اتنا خیال میرے ساتھیوں نے کیا کہ ایک بیمار بستر پہ لیٹا تھا بیمار کے بستر کو نہیں چھین میں نے کہا میں تو ہمیں نقصان لوں میں وہ آدمی ہوں جس نے جا کے اس طرح بستر چھینا کے بیمار بستر سے پو کے پس لٹ گیا ان ظالموں یہ مظالم میں صرف ایک جملے کے لیے آپ کو بتا جو اتنے لالچی ہیں کہ بیمار کا بستر نہ چھوڑیں ایک چھوٹا سا گوشوارا نہ چھوڑیں انہوں نے خیمے کیا کربلا کے میدان میں کتنا احباب لوٹا گیا اس میں سب سے قیمتی چیز خریدے معمولی چیز نہیں ہوتی بستر سے زیادہ قیمت ہلکے سے گوشوارے سے زیادہ قیمت چادروں سے زیادہ قیمت لباس سے زیادہ قیمت ظالم تو وہ ہیں جو شہداء کے بدن سے لباس میں لوٹ کے لے تو خیمے لوٹ کے لے جانا ان کے ہاتھ میں زیادہ بہتر تھا نا خیمہ بکتا ہے بازار خیمے کی قیمت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس عدالت میں نہ چھوڑی کہ اپنا نقصان کیوں کرے خیمے کیوں جائے اطاعت کسے کہتے کس طرح سے آنکھیں بند کر کے حکم خدا ماننا حسین رخصتی کے وقت ہر سہگاری کو خیمے میں بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں بیٹھو تو میں یہاں سے باہر نہیں نکلنا ظالموں نے آگے بار بار ٹوٹا سہگاریوں نے احتجاج نہ کیا اسے کہا گیا خیمے سے نکلو گا خیمے سے نہیں نکلے گی ہمیں امام یہاں بٹھا کے بہت مجبور ہو کر اتنا خیمے کو آگ لگائی خیمہ جلائے گے تو مجبورن یہ بھی تھی باہر میدان کربلا گوشوارے کا چھننا چادروں کا چھننا شہداء کے لباس کا چھننا بیمار امام کے بستر کا چھننا اور خیموں کا نہ چھننا یہ پیغام دے رہا ہے کہ کربلا کی سیدانیوں اور بیویوں تک نے اطاعت خدا اور اطاعت امام کا کتنا بہترین مظاہرہ کیا مگر وہاں آقا نے کہا خیمے سے نہ نکلنا اس بیوی کا خیمہ جلا یہ اپنے خیمے کو اگر چھوڑ بھی رہی ہے تو دوسرے خیمے میں جا رہی ہے باہر خیمے لگے ایک ایک کر کے 17 خیمے چل گئے اب 18واں خیمہ چل رہا ہے 18ویں خیمے سے کوئی بیوی باہر آنے کو تیار نہیں مگر ایک بتا ہے یہ بھی بتا ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے چنانچہ ساری بیویوں نے ایک ساتھ اس زینب کا رخ کیا کہ جو حسین کے بعد اس قافلے کے قائد سردار آج بڑے شہزادی ہمیں سے کتنا بتا دوں کہ جنگ کے بعد جائیں کہ خیمے سے باہر جا سکتے ہیں آقا نے کہا تھا میرے پاس زینب تو حکم کرنا آپ بتائیے ہم حکم کی تعمیل کریں اور زینب نے بھی عجیب جواب بصائر کی منزل میں تقریر کی جانب جانا نہیں چاہتا ہوں کبھی اور تفصیل آئے گی مگر عجیب جواب
بیویوں اب میرا بھتیجا امام وقت ہے، جب تک کہ امام وقت سے نہ پوچھوں کی جواب نہ دوں قریباً شاہ ہدایت سجاد دیتا آنکھیں کھولو، تیری خودی تیری امامت سے پہلا مسئلہ پوچھ لیا۔ ایک بار آنکھیں تو کھولی لیکن میرے مظلوم آقا سجاد فوراً ہی آنکھیں بند کر کے کہا خودی اپنا مسئلہ کیا ہے؟ ارے یہ آنکھیں کھول کے آنکھیں بند کیوں کی؟ اس لیے کہ زندگی میں پہلی بار سجاد اپنی خوبی کو بے چادر میں دیکھ رہا ہے، جوان بھتیجا کہنا ہے مگر آج تک خوبی کے بالوں میں نگاہ نہ پڑی۔ یہی تو تیرا جملہ تھا، زینب کا بڑا تھا، حسین سے برداشت نہ ہوا، عباس سے برداشت نہ ہوا، سجاد کے پاس آئیں گے، آئے سجاد آگے بند کر لی، ابھی کوئی نامحرم نہیں۔ زینب نے کہا بیٹا یہ بتاؤ ہماری ذمہ داری سے کہا ہوگی اماں نہیں کننا بالصحرا، اب جان خطرے میں ہے تو جنگل میں نکل جائیں۔ زینب اپنے پورے گھر کو لے کے جنگل میں نکلی، بیان کیا جاتا ہے کہ باتیں کر والا مدینے میں کسی نے پوچھا کہ آقا سجاد آخری خیمے سے آپ کا گھرانہ کیسے باہر آئے؟ آقا کے ہاتھ میں تسبیح، سارا تسبیح ٹوٹ گیا تو کھانے کس طرح نکل کے رہ جاتے ہیں، میدان کربلا میں امام لاتے، میدان کربلا میں نبی لاتے، میدان کربلا میں کے شہزادے اس طرح نکل کے رہے۔ کربلا کے جنگل میں اندھیرا، بس ایک بار زینب نے آواز کی کلثوم میں یہ زینب اور کلثوم علی کی ان بیٹیوں کا نام جو دن کی روشنی میں شہروں میں بھی گھر سے اکیلے باہر رہی، دن ہو شہر ہو پھر بھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلی، کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا۔ اور آج رات کا اندھیرا ہے، کربلا کا جنگل ہے، مگر ہمارا سلام علی کی وارث زینب کبریٰ آواز کی کلثوم ہے، باقی سارے بچے تو پریشان ہیں، بیویاں گھبرائیں گی، آؤ میرا ساتھ دو، یہ بچے جو تسبیح کے ٹوٹے ہوئے گانے کی طرح بکھرے ہیں، زینب کو یہ ایک جگہ لے کے آنا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، دونوں بہنیں چلی، اب بچوں کو جمع کیا جانا، کہیں بچے ہو رہے تھے۔ لیکن سیدانیاں جب ان پر خود ہوئے تھے ان کی فریاد کی بات کرتا واہ محمدہ واہ علیہ واہ قاسا، مگر بچوں کے جب تماشے لگے ارے میں پکارا دادی فاطمہ، روتے ہوئے بچوں کو جائے، سوتے ہوئے بچوں کو جائے، سکینہ نہ ملی تو وہ حسین کے سینے میں سو رہی ہے، ان کو لے کے آئے، چلتے چلتے ایک گاڑی کے نیچے دو بچے دوسرے کے گلے میں مائیں ڈالے سو رہے ہیں۔ زینب نے کہا کلثوم بہن آہستہ چلو، اگر یہاں کھل گئی تو بڑی مشکل سے نیند آئے گی، ہم لوگ انہیں اسی حالت میں لے کے پہنچا باہر کر قریب آئے تو دیکھا سوتے کے بچے جو ننھے ننھے لاشیں ہیں جن کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان۔ جب آخری خیمے سے بچے نکلے تھے اور اس طرح ایک دن رومان کر رہا یہ دو شہزادے گھوڑوں کی ٹانگوں پہ لے آ گئے، زینب نے مطلب دیکھا کلثوم کو سہارا، کلثوم بہن گھبراؤ نہیں، لاشیں ہیں تو کیا ہوا، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں ایک لاشا تمہیں اٹھاتا ہوں، علی کی بیٹی جھکی، فاطمہ کی وارث جھکی، ایک لاشا زینب نے اٹھایا ایک لاشا کلثوم نے اٹھایا، بس یقین مت بنا زینب بڑی صابرہ ہے، صابرہ فاطمہ کی صابرہ بیٹی زینب اب تک بہت صبر کرتی ہی آ رہی ہے، خیمے کرے تو صبر کیا ہے، کوڑے پڑے تو صبر کیا ہے، چادر پھری تو صبر کیا ہے، بچوں کے تماشے لگے تو صبر کیا ہے، مگر اب وہ منزل آ گئی، زینب کا دل بھی بھر آ گیا، زینب کا دل بھر آیا، اور یہاں کرے تو کس سے کرے، چاروں طرف دیکھ کے قرآن پہ نگاہ ڈالے، اب پورا رات میں یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنوں کو ناشے بھی خود سے اٹھانا پڑ رہے، آئے میرا ابا میری چادر کا محافظ، اگر آج زندہ ہوگا تو زینب کو یہ اور
الذين ظلموا مجدهم فلا تزدد قلبهم پروردگار تجھے معمول حوائج اور اپنی لمحات شہزادی زینب کبریٰ شہزادی ام کلثوم اور سب سے بڑھ کر میرے مظلوم آقا سید الصالحین کے سعید امتحان سوال دنیا بھر کے مومنین و مومنات خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس سے اللہ میں موجود ان کو ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کے رزق کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو ہر آفت ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کی ہر شر سے محفوظ فرما پروردگار تجھے شہداء کربلا کے ناصر خون کا واسطہ تجھے شہداء کراچی کے اس امتحان کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعان حیدر سرکار دشمنوں کی آنکھ میں کھڑک رہے ہیں خداوند ان سارے ظالموں کو جس کو نہ حسین کے جانے والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں پکڑ خداوند آج جس نے گریہ ان آنکھوں کا واسطہ جو مومنین اور مومنات کی آنکھ سے جاری اس گریہ کا واسطہ جو ان کے ہوٹوں سے بلند ہوا خداوند ان کی ساری حالتیں ساری مرادیں ساری دعائیں بے حق شہداء کربلا قبول کرو خاص طور پر ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا ہمارے تمام مظلومین کی مغفرت کرنا پروردگار ان تمام مظالم کے انتقام کے وارث معصومین امام زمانہ کی ظہور میں تاثیر خیرت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور بعد ظہور امام کی فوج میں سپاہی بننے کی توفیق عطا خداوند انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت کرنا رہبر انقلاب ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ رضا خامنہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و قائم خداوند ایران میں قرآن اور اسلام اور اہل بیت کی حکومت کو جلد از جلد قائم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آج ایک التماس آگے سورہ فاتحہ کی تو تمام مرحوم مومنین و مومنات شہداء کراچی پاکستان کے اور دنیا بھر کے اس قسم کے واقعات کے شہداء جتنے لوگ آج کے مجلس میں ہیں جن مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحوم اور مرحوم سید حسین مرحوم سید صالح حسین کیافل مرحوم سید ناظر حسین کیافل مرحوم سید حسن عطار کیافل اور باریہ مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین اس مرتبہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط